لندن میں سیٹل ایک پاکستانی خاندان کی لڑکی، برطانوی شہریت رکھنے والی، اس کا میرے لیے رشتہ آیا۔ میرے گھر والے تو جیسے پھولے نہیں سما رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہو۔ میری ماں نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ جھوم کر مجھے یہ کہا کہ بیٹا تمہاری تو جیسے قسمت ہی کھل گئی ہے۔ ہم میں سے پاکستان میں رہنے والے کئی ایک لوگ اس پرسیپشن کا شکار ہیں کہ جو لوگ باہر جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، مینز کہ ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کیمسٹری اور فزکس میں کئی ایک فارمولاز ہوتے ہیں جن کے اکارڈنگ چلتے ہوئے کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ باہر اگر شادی ہو جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں کامیابی کا ایک فارمولا ہے کہ بس رشتہ جو ہے نا وہ باہر سے آنا چاہیے، چاہے رشتہ اچھا ہو یا نہ ہو۔ آج آپ کے ساتھ اس حقیقت کے اوپر بات کریں گے کہ باہر شادی ہونا کیا زندگی میں کامیابی کی ایک گارنٹی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان میں رہنے والے ایک نوجوان کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ UK میں آ گیا۔ اس کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کے لیے نا اس کے گھر والوں نے وہی فارمولا اپنایا جو کہ موسٹلی پاکستان میں رہنے والی فیملیز اپناتی ہیں کہ باہر شادی کی جائے اور لڑکا یا لڑکی جس کی بھی شادی باہر ہوگی وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج آپ کے ساتھ احمد کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ کہانی کسی فلم یا ڈرامے کی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی زندگی کی آپ بیتی ہے۔ سننے میں تو آپ کو یہی لگے گا کہ بھی ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یہ بات صرف اور صرف احمد ہی جانتا تھا کہ اس کے دل کے اوپر کیا بیتی ہے۔ احمد کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تھا، ایک سادہ، محنتی اور خواب دیکھنے والا لڑکا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور احمد گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ اتنا کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ وہ باہر جا کر کچھ بنے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنے اور بہن بھائیوں کا مستقبل بہتر کرے۔ اب ایک دن اچانک سے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بیٹھے بٹھائے چھپڑ پھاڑ کر مل جاتا ہے، بس اس کو لگا کہ ایسا ہی ہو گیا۔ احمد کی ماں کی ایک خالہ زاد کزن تھی اور وہ لوگ یہاں پہ برطانیہ میں مقیم تھے کئی ایک سالوں سے۔ ان کی ایک بیٹی تھی۔ اب انہوں نے نا اپنی بیٹی کا رشتہ جو تھا نا وہ پاکستان میں کرنے کے بارے میں سوچا، اور اب جب احمد کی ماں کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلا نا تو اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ لازمی طور پہ وہاں پہ بھجوایا کہ جب وہ لوگ یہاں پہ شادی کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو میرا بیٹا کیوں نہیں۔ اب لندن میں سیٹل ایک لڑکی، برطانوی نیشنلٹی ہو اس کے پاس، تو گھر والوں کے لیے یہ رشتہ کسی ایک سہانے خواب سے کم نہیں ہوتا ہے۔ احمد کی ماں نے اسے یہ کہا کہ بیٹا ایک دفعہ اس رشتے کے لیے وہ لوگ ہاں کر دیں تو تم یہ سمجھو کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، بیٹھے بٹھائے جیسے تمہاری کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ احمد نے بھی اب زیادہ سوال جواب نہیں کیے، صرف اس نے لڑکی کی تصویر دیکھی کہ وہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، گھر والے خوش تھے، اس لیے احمد نے بھی ہاں کر دی۔ اب فون کے اوپر ہی نکاح ہوا اور اس کے بعد احمد کا ویزا اپلائی کر دیا گیا، اور یوں احمد پاکستان سے رخصت ہو کر اپنی بارات لے کر یہاں پہ لندن میں آ گیا۔ سارا راستہ نا احمد ہواؤں میں اڑتا آیا۔ اب یہ ہوا وہ والی پلین میں بیٹھ کے جس ہوا میں اڑتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایک خیالی ہواؤں میں کہ بھی بس لندن میں اترنا ہے، اور اترتے ساتھ ہی جیسے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اب پہلا دن تو اس کا بڑا ہی اچھا گزرا، سب اس کے سسرال والوں نے اسے خوش آمدید کہا، اور احمد اپنے سسرال میں ہی رہنے لگا۔ اب سسرال میں ساس سسر کے علاوہ اس کی بیوی سارہ تھی اور اس کے 2 چھوٹے بردر ان لا، یعنی کہ اس کی وائف کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی اسی گھر میں رہا کرتے تھے۔ اب کچھ دنوں کے بعد نا حقیقت کھل کے آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ اس کی بیوی سارہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا تھا۔ نہ تو وہ احمد میں کوئی خاص دلچسپی رکھتی تھی، نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی اپنائیت تھی، مطلب جس کا کہ ایک مرد ہمیشہ خواب دیکھتا ہے۔ بس احمد کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس گھر میں نا کسی اجنبی کی طرح رہ رہا ہو۔ سارہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹنسی کی پروفیشنل جاب کر رہی تھی، اور وہ صبح اپنے کام پہ چلی جایا کرتی تھی اور کہیں شام کو 6 بجے کے بعد جا کے 6-7 بجے وہ گھر واپس آیا کرتی تھی، اور آنے کے بعد بس وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے کمرے میں مصروف ہو جاتی تھی، شاور وغیرہ لیا، کھانا کھایا، اور احمد سے بس رسمی سی ہیلو ہائی ہی ہوا کرتی تھی۔
اور اسی طرح سے اس کی ساس سسر اور جو دو اس کے بردر ان لاز یا وہ جو سالے تھے نا، ان کے ساتھ بھی بس کام کے مطابق ہی بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ اکثر یہ بات آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ لنڈن کی لائف بڑی ہی بیزی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے، اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا نا ایک بڑا ٹریجڈی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی دوسرے کے کام میں نا دخل اندازی نہیں کرتے۔ اب جی احمد سارا سارا دن نہ گھر میں اکیلا رہا کرتا تھا، نہ اس کا یہاں پہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی احباب، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، اور ایون ابھی اس کی جاب بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگ نا یہ اس کے ساس سسر، اس کے دونوں بردر ان لاز اور اس کی بیوی نا سارا دن کام کے اوپر رہتے تھے، اور جب یہ شام کو گھر میں واپس آتے تھے نا تو ان سے بس رسمی سی ہی بات ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ وہ احمد کو ایک ہی سوال پوچھا کرتے تھے کہ جاب ملی، جاب ملی، سی وی بھیجا، کچھ کرنے کی کوشش کرو، یہاں پہ جاب تلاش کرو، یہاں پہ گھر میں کب تک اسے نکارا اور نکمے لوگوں کی طرح بیٹھے رہو گے۔ سارا دن گزرنے کے بعد نا کوئی بھی بندہ اس کو یہ سوال نہیں پوچھتا تھا کہ تم ٹھیک ہو، تمہارا دل لگ گیا ہے، تمہیں یہاں پہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ الٹا جی اب نا احمد کو یہاں پہ آئے ہوئے کوئی تقریباً 15 سے 20 دن گزرنے والے تھے، جبکہ اس کے سسر نے نا احمد کو یہ کہا کہ تم گھر میں نکمے ہی بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام کاج تو ہے نہیں تمہیں کرنے کے لیے، تو تم ایسا کیا کرو کہ جب تک تمہیں جاب وغیرہ نہیں نہ مل جاتی تو تم گھر کی تھوڑی صفائی ستھرائی کر لیا کرو، کوئی ویکیوم کلینر لگا دیا کرو، یا مطلب اٹھ کے کوئی کھانا شانا بنا لیا کرو، کوئی یہ گاڑی وغیرہ ہماری باہر کھڑی ہوتی ہے اس کو واش کروا لائی، یا مطلب گھر کے 100 کام ہوتے ہیں، کوئی گارڈننگ وغیرہ کر لیا کرو۔ انڈائریکٹلی وہ احمد کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کی تمام لک آفٹر جو ہے نا وہ احمد کرے نوکروں کی طرح۔ اب جی احمد نے کہا کہ اس کو تو کھانا وغیرہ بنانا ہی نہیں آتا، اب وہ کس طرح سے کھانا بنائے۔ انڈائریکٹلی کیا تھا کہ بھی اس کا جو سسر تھا نا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور سارا کی جان چھوٹ جائے۔ سارا تو پہلے بھی بس تھوڑا بہت ہی کھانا وغیرہ گھر میں بنایا کرتی تھی، سارا کھانا جو تھا وہ اس کی ساس ہی بنایا کرتی تھی۔ اب جی اس کے سسر کو یہ لگا کہ ایک مفت میں بیٹھا بٹھایا نوکر مل رہا ہے تو اس سے کیوں نہ کھانا بنوایا جائے۔ احمد نے کہا جی مجھے تو کھانا نہیں بنانا آتا، تو جی اس کے سسر نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ ہی آ کے کھانا بنانا سیکھا تھا، جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے میں ہی یہاں پہ کھانا بنایا کرتا تھا، تو تم ایسا کرو کہ یہاں پہ یوٹیوب پہ نا کھانا بنانے کی کئی ایک ریسیپیز آتی ہیں، تم ان کو فالو کرو اور جب کھانا بنانا شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ تم خود ہی اس میں ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، اور باقی گھر کی صفائی وغیرہ ہے، گارڈننگ وغیرہ ہے، یہ تو کام بڑے ہی آسان ہے، یہ تو تم بڑی ہی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہو۔ اب جی احمد سارا سارا دن کبھی گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، کبھی ڈسٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کھانا بنایا جا رہا ہے، کبھی وہ گارڈننگ کر رہا تھا، اور کبھی وہ باہر گیراج کی صفائی کیا کرتا تھا، اور جب اس کا سسر گھر آ جایا کرتا تھا تو اس کے بعد اس کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے لے جا کے نا یہ اس کی گاڑی بھی واش کروا کے لایا کرتا تھا۔ اب جی احمد کو نا یہاں پہ لنڈن میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 2 مہینے ہونے کو تھے، اس کی ابھی تک جاب نہیں ہوئی تھی، اور گھر میں کام کر کر کے نا اس کی بس آخر ہونے کو تھی۔ جب ایک بندے نے پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی کام ہی نہ کیا ہو اور اس کو آ کے اچانک سے اتنے ڈھیر سارے کام کرنے پڑ جائیں تو پھر اس کے اوپر کیا بیتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اب جی ان لوگوں نے نا یہ احمد کے سسرال والوں نے نا ان کی جو بھی یہاں پہ فیملی سرکل تھا نا یا فرینڈز وغیرہ، ان کے گھروں میں اس کو لے جانا شروع کیا، جو بھی ان کے فیملی کی تقریبات وغیرہ ہوتی تھی نا وہاں پہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ بھی نا اب جو بھی ان کے فرینڈز اینڈ فیملی کے لوگ تھے نا ہر بندہ یہاں پہ اس کو ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ کیا کرتے ہو، کتنی تعلیم ہے، پاکستان میں کیا کیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس کے اوپر نا ہلکی ہلکی طنز بھی کیا کرتے تھے۔ اندر ہی اندر وہ اس کے اوپر اسمائل کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھتے تھے جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آج کل تو سب باہر آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہو۔ احمد اب ان آہستہ آہستہ نا ان محفلوں سے، ان گیدرنگ سے نا کترانے لگ گیا تھا، کیونکہ اس کو بڑا ہی برا لگتا تھا جب لوگ اس کو اس طرح سے کم نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے لوگوں کے لیے ایک ٹاپک بننا اور اپنا مذاق اڑوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اب جی کوئی تقریباً 3 مہینے کے بعد نہ کہیں جا کے بڑی ہی مشکل کے ساتھ احمد کو نا ایک چھوٹی سی نوکری ملی، اور وہ بھی یہ گودام میں جو یہ ریفلنگ کا کام ہوتا ہے نا سٹاک کو ریفل کرنے کا، وہ اس کو ملا۔ اب یہ صبح سے شام تک کام پہ رہا کرتا تھا، تھکا ہارا جب یہ گھر واپس آتا تھا
تو وہاں پہ بھی اس کو سکون نہیں ملتا تھا. گھر کے کام بھی اب اسی کی ذمہ داری ہو گئے تھے. جیسے کہ وہ پہلے کر رہا تھا, گھر آ کے وہ کھانا بنوانے میں اپنی ساس کی مدد کیا کرتا تھا. مدد کیا کرتا تھا بلکہ ایک طرح سے کھانا احمد ہی بنایا کرتا تھا. جو بھی ڈسٹ بینز وغیرہ, گاربیج وغیرہ پھینکنا اس کی ذمہ داری تھی. باہر سے گروسری کر کے لانا وہ بھی اسی کی ڈیوٹی بن گئی تھی. گاڑی واش کروا کے لانا باہر, پھر جی یہ سیٹرڈے سنڈے کو جو چھٹی ہونی وہ بھی اس نے نا باہر گارڈننگ کا کام کیا کرنا. اب جی ایک دن اس نے ہمت ہار کے سارا سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں, کیا میری بھی جاب لگ گئی ہے, تم تو آلریڈی جاب کر رہی ہو, تو ہم نا اپنا علیحدہ سے گھر لے لیتے ہیں اور اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. احمد کو یہ لگا تھا کہ اگر یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے تو ایک گھر میں 2 ہی بندے ہوں گے, سارا اور احمد, تو ان کے گھر کا کون سا کوئی اتنا خاص کام ہوگا. 2 ہی تو بندے ہوں گے اور نہ گھر کی اتنی صفائی کرنی پڑے گی, نہ اتنا ڈھیر سارا کھانا بنانا پڑے گا, اور نہ ہی بار بار گروسری کرنے کی ہیڈیک ہوگی. لیکن جی سارا نے نا صاف سیدھا انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے والدین کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں, مجھے کہیں پہ بھی اور نہیں جانا ہے. دراصل نا سارا نے یہ شادی اپنے والدین کے دباؤ میں آ کے ان کی مرضی کے مطابق کی تھی, اور اس کو احمد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور احمد کے ساتھ ایک علیحدہ گھر لے کے رہنا یہ تو اب سارا کے لیے ناممکنات میں سے تھا. وہ تو صرف اور صرف اپنے والدین کا منہ رکھنے کے لیے اس نے یہ شادی کی ہوئی تھی, باقی اس کی جو دلچسپیاں تھیں وہ کہیں باہر ہی تھیں. اور احمد کا سسر اور ساس اس کو اس وجہ سے علیحدہ نہیں ہونے دے رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی گھر میں کنٹریبیوشن کر رہی تھی, اور اس طرح سے ان کے نا گھر کے خرچے جو تھے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جایا کرتے تھے. تو جی اس وجہ سے وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارا اور احمد علیحدہ ہو جائیں, اور اس طرح سے ان کے گھر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب جی احمد نے دیکھا کہ اس کی دال تو کہیں طور پہ بھی گلنے کو نہیں ہے. سارا دن یہ باہر بھی کام کر رہا ہے, گھر میں بھی آ کے اس کو ڈیوٹیز کرنی پڑ رہی ہیں, اور بیوی کو اس میں کوئی دلچسپی ہے نہیں, اور نہ ہی وہ اس کا مطلب کوئی جیسے شادی شدہ زندگی گزرتی ہے اس طرح سے کوئی گزر رہی ہے ہنسی خوشی. گھر والوں کو اب یہ جو پیسے بھیجتا تھا نا احمد, وہ بھی اس کے ساس اور سسر کی نگرانی میں جایا کرتے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو پیچھے کتنے پیسے بھیجنے ہیں. اب جی احمد نے کہا کہ اس طرح کی غلامی کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں یہاں سے نا چھٹکارا حاصل کر لوں. اب اس نے نا اپنے گھر فون کیا اپنی ماں کو اور اس کو ساری صورتحال بتائی کہ امی میں یہاں پہ خوش نہیں ہوں, سارا جو ہے وہ مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, سارا دن میں یہاں پہ نوکروں کی طرح کام کرتا ہوں اور ان لوگوں کی چاکری میں مصروف رہتا ہوں. اب جی ماں جو تھی نا اس نے آگے سے یہی کہا کہ بیٹا صبر کرو, آہستہ آہستہ وقت گزرے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا بھی تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے لگے گی, اور گھر والے جو ہیں وہ بھی تمہیں کوئی نہ کوئی اکاموڈیٹ کر لیں گے. اصل میں اب پرابلم کیا تھا کہ اس کی ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد واپس آئے, کیونکہ کسی نہ کسی طور پہ تو احمد جو تھا وہ تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر والوں کو پیچھے بھیج ہی رہا تھا, جو کہ ان کا گزارا کرنے کے لیے کافی تھے. اور دوسری طرف اس کی ماں کے اوپر یہ بھی پریشر تھا, چونکہ وہ اس کی کزن تھی, یہ جو احمد کی ساس تھی نا, کہ اگر احمد ان کی بیٹی کو طلاق دے کے دوبارہ پاکستان واپس آ جائے گا نا تو خاندان بھر میں احمد کی ماں کی بڑی جگ ہسائی ہوگی, اور پورا خاندان پاکستان میں ان کے اوپر ہنسے گا کہ بھی اتنا اچھا رشتہ اور ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے, الٹا ان کی بیٹی کو یہ ڈائیورس دے کے نا پاکستان واپس آ گیا ہے. دراصل یہ لوگ اس قابل تھے ہی نہیں کہ یہ ان کو لنڈن لے جایا جاتا یا وہاں پہ ان کا بیٹا جا کے اپنی قسمت سنوارتا. مگر احمد جانتا تھا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ زندگی جب ایک دفعہ ایک فارمیٹ کے تحت چلنی شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کو چینج کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اب احمد کو نا یہاں پہ UK میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس کی زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی ہے, نہ بیوی کا ساتھ ہے, نہ اس کے سسرال والے اس کو کوئی عزت دیتے ہیں, اور اس کی اپنی کوئی بھی پہچان نہیں ہے. جب بھی اس کو تانا سننے کو ملتا ہے تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم بس یہ شکر کرو کہ ہم تمہیں یہاں پر لے آئے ہیں اور تمہاری نیشنلٹی یہاں کی کروا رہے ہیں, ورنہ تمہارے خاندان میں تو کبھی کسی نے لندن کا منہ تک نہیں دیکھا تھا. وہ اکثر ان کاموں سے تھک کے نہ رات کو اکیلا ہی باہر نکل جایا کرتا تھا, کیونکہ بیوی تو ساتھ جانے کے لیے روادار تھی ہی نہیں. سڑکوں پہ چلتا رہتا تھا اور ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ کیا میں اسی لیے یہاں پہ UK میں آیا تھا. اب جی ایک دن احمد نے نا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور خود سے یہ کہا کہ یا تو اسے عزت کے ساتھ جینا چاہیے یا پھر اس کو نا واپس چلے جانا چاہیے. سارا نے اس کو صرف احمد کو نا اپنے ساتھ ایک ٹیگ کے طور پہ جوڑا ہوا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھی یہ میرا شوہر ہے, لیکن اصل میں ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. تو اس وجہ سے احمد کی کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی,
اور احمد اپنی بیوی کے ساتھ خوش بھی نہیں تھا، صرف اور صرف دن رات سسرال والوں کی چاکری کیا کرتا تھا، اور جو محنت وہ کیا کرتا تھا اس کے پیسے وہ ساس سسر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، تھوڑے بہت ہی پیسے احمد کے گھر والوں کو پیچھے پاکستان میں جاتے تھے، اور احمد یہاں پہ صرف اور صرف ایک مشین بن کے رہ گیا تھا۔ اب جی یہ صرف اور صرف احمد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان ہزاروں لڑکے اور لڑکیوں کی کہانی ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر شادی از ایکول ٹو کامیاب زندگی۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری شادی باہر کروا دو مینز کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر بیرون ملک ہونے والی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ عزت اور سکون سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہوتی، اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی بیرون ملک میں ہوگی تبھی آپ عزت کے ساتھ پرسکون زندگی، ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سکھ نال مقدراں دے۔ اور ایک چیز نہ، چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی، اپنے ذہن میں 100% اس چیز کو بٹھا لیں کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یقین مانیں جب آپ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں مد نظر رکھیں گے نا، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں یا آپ کسی بیرون ملک رہ رہے ہوں، اور آپ اپنا پیسہ خود سے کمائیں گے اور تھوڑا انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے، تو یقین مانیں آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کافی سٹرونگ محسوس کریں گے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں شارٹ کٹ نہ لیں، کیونکہ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ زندگی کو ہمیشہ مشکلات کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ ہر کہانی کا انجام اب احمد جیسا نہیں ہوتا ہے، کئی ایک لوگ یہاں پہ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آنے کے بعد کافی کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھی شادی شدہ زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کے سرکمسٹانسز کے اوپر۔ لیکن وہ لوگ جو کہ آ کے یہاں پہ احمد کی طرح سسک سسک کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس ماڈرن سلیوری کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں ایک خاموش درد ضرور ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے خوش ہو کے نہیں گزار سکتے ہیں، وہ زندگی تو گزارتے ہیں لیکن زندگی کو کبھی بھی جی نہیں پاتے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ کیا واقعی میں یہ فارمولہ 100% کامیابی کا ہے کہ باہر شادی از ایکول ٹو کامیاب زندگی، یا کہ آپ لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔